السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم محمد تقی صاحب مدیر اعلیٰ روزنامہ ورق تازہ ناندیڑ نے یہ حکم دیا ہے کہ محترم محمود علی سحر صاحب اور ان کی کتاب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم محمود علی سحر صاحب جو ہیں، ان کا اور میرا ربط بہت پرانا ہے، برسوں پرانا ہے۔ آپ ناندیڑ کے بزرگ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے نعتیں کہی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے آپ کی کتاب یا آپ کا مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے یہ اطلاع ملی کہ آپ کی شاعری کی کتاب، آپ کے اشعار کا گلدستہ بنام حسرت ہی رہی منظر عام پر آ رہا ہے۔ مسرت ہوئی، اور اب جب کہ وہ کتاب تکمیل پا چکی ہے اور اس کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے، تو ہماری سب کی اہل ناندیڑ جن کو اردو سے دلچسپی ہے، سب کی مسرتیں مزید ہوئیں، دوبالا ہوئیں۔ آنے والے پیر کے دن انشاءاللہ تعالی 6 تاریخ کو فروری کی شام میں 7 بجے اردو گھر ناندیڑ جو دگلور ناکے پر واقع ہے، وہاں آپ کی کتاب کی رسم رونمائی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد تقریب رسم اجرا وہاں ایک مشاعرہ بھی ہوگا۔ رسم اجرا کی تقریب میں ناندیڑ کے علاوہ دیگر مقامات سے اردو کے ذمہ دار حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ مشاعرے میں بھی مہمان شعراء شریک رہنے والے ہیں جو اپنا کلام آپ کو سنائیں گے۔ محمود علی سحر صاحب کے ترنم سے اہل ناندیڑ واقف ہیں کہ مشاعروں میں سامعین کرام آپ کے کلام کو، آپ کے ترنم کو بہت پسند کرتے ہیں، اور کبھی آپ اگر تحت میں پڑھ رہے ہوں تو سامعین کی جانب سے یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ ترنم سے پڑھیے تو آپ کا ترنم مقبول ہے۔ اللہ کلام کو بھی مقبول کرے، اور آپ کے نعتوں کا دیوان، نعتوں کا مجموعہ بھی اللہ ایسے موقع عطا کرے کہ وہ بھی چھپ کر منظر عام پر آ جائے۔ میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ شاعر، اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کی عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کے کلام سے سب کو فائدہ پہنچے۔ اور ایک بات جو میں بھول گیا، جو پہلے کہنی چاہیے تھی، کہ شاعری کے علاوہ آپ ہائی اسکول کے، جونیئر کالج کے مدرس بھی رہے، اور تاریخ آپ کا پسندیدہ مضمون رہا، اور تاریخ کو پڑھانے میں آپ ماہر رہے، اور آپ کی تاریخ کے پڑھانے سے طلباء و طالبات کی بڑی آسانیاں رہیں، بڑی سہولتیں رہیں۔ تو یہ پہلو بھی ان کی شخصیت کا آپ حضرات کو معلوم ہے۔ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ آنے والی تقریب بہت کامیاب طریقے سے تقریب بھی ہو، اور کتاب کی پذیرائی بھی ویسی ہی کامیاب طریقے سے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ آج میں ہمارے اس علاقے مراٹھواڑہ کے نامور، منفرد، جدید لہجے کے شاعر، بزرگ شاعر، کہنامش شاعر جناب محمود علی سحر صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا موقع انہوں نے فراہم کیا ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، یا اردو ادب کے جو بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے لوگ ہیں جو بھی لکھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ بات کریں۔ تو اسی لیے میں یہاں پر کچھ گفتگو ان کی شخصیت، ان کے فن کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ محمود علی سحر یہ مراٹھواڑہ کے لیے بلکہ پورے ریاست کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے۔ وہ تقریباً 45 سال سے شعر کہہ رہے ہیں، اور معقول شعر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو شاعری کی، جو نظمیں لکھی، جو غزلیں لکھی،
اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے حسرتی رہی۔ تقریباً 40 سال 35 سال تک جو شعر کہے انہوں نے، اس کو انتخاب کر کے اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کرنا، یہ ایک بڑا جان لیوا کام ہوتا ہے، بلکہ بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن یہ کام انہوں نے کیا۔ دوست ان کو ہمیشہ یہ کہتے تھے، جیسے فہیم صاحب مرحوم ہیں، ہمارے قاضی اطہر الدین ہیں، خورشید احمد صاحب ہیں، کمال الدین صدیقی صاحب ہیں، یونس فہمی صاحب مرحوم ہیں، غفار راہی صاحب مرحوم ہیں، یہ سب جو ہے ان سے بار بار کہتے تھے کہ بھئی آپ اتنے زمانے سے شعر کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی مجموعہ نہیں آیا، مجموعہ آنا چاہیے۔ تو مجموعہ آتے آتے جو ہے کئی ساتھی ان کے بچھڑ گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بہرحال یہ اس مجموعے کا اجرا حسرتی رہی، اس کا اجرا، اس کی رونمائی 6 فروری 2023 کو ناندیڑ کے اردو گھر میں شام 7 بجے عمل میں آ رہی ہے۔ تو اس اجرائی تقریب کے بعد ایک بہترین اعلیٰ پیمانے کا مشاعرہ بھی ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مشاعرہ بھی ہوگا۔ میں آپ تمام اردو دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب رونمائی اور مشاعرے میں ضرور شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ اس زبان کا مجموعہ کلام ہے، یا یہ اس زبان کا مشاعرہ ہے جو ہمارے آپ کے گھروں میں بولی جاتی ہے، اردو زبان۔ اور یہ اردو کی جڑیں یہاں پیوست ہیں، مراٹھواڑہ میں، اورنگ آباد میں، ناندیڑ میں، پربھنی میں، اور ہم آگے چلتے ہیں حیدرآباد کی طرف تو دکن کے کئی شہروں میں جو ہے اس کی جڑیں پیوست ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دکن وہ علاقہ ہے جہاں سے اردو زبان کی تمام شعری اور نثری اصناف سخن نکلی ہے، یعنی یہاں سے قصیدہ نکلا، غزل نکلی، نظم نکلی، مرثیہ نکلا، رباعی نکلی، مثنوی نکلی، اور اردو نثر میں جو ہے آپ کے داستانیں لکھی گئی یہاں۔ تو یہ اس علاقہ سے یہ اردو ادب آج سارے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا یہ ورثہ ہے ہمارا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کی حفاظت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم اردو میں کتابیں لکھیں، اردو کے لیکچر دیں، جلسے ہوں، کتابیں لکھی جائے، شاعری کی جائے، افسانے لکھے، تنقید۔ تو یہ کام چل رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مراٹھواڑہ میں ہر مہینے 2 مہینے کو کتابیں چھپ رہی ہیں اردو میں اور کافی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم کو اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس میں آنا چاہیے، پروگراموں میں اس طرح کے اس کی پذیرائی کرنا چاہیے، اس کی وہ شعراء کی، وہ رائٹرز کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ یہ ایک موقع ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے لیے اپنا دست تعاون آگے بڑھائیں گے۔ میں اس مجموعے میں حسرتی رہی میں میرا ایک مضمون بھی چھپا ہے، تو اس میں میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جس زمانے میں ناندیڑ میں محمود عشقی، پروفیسر صادق، نذیر اختر، یونس فہمی، غفار راہی شعر کہہ رہے تھے، اسی زمانے میں جو ہے محمود علی سحر بھی شعر کہہ رہے تھے۔ یہ ہم اثر رہے ان کے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے تھوڑے کم عمر میں جاوید ناصر اور فہیم صدیقی بھی شعر کہہ رہے تھے۔ تو یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اردو شاعری کی، اردو زبان کی، اردو ادب کی کافی خدمت کی ہے۔ محمود علی سحر کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی خاص اردو کی تحریک سے کبھی وابستہ رہے یا اس سے متاثر ہو کر شعر کہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جس زمانے میں شعر زیادہ کہہ رہے تھے وہ جدیدیت کا دور تھا، لیکن جدیدیت سے کچھ حد تک متاثر رہے، لیکن انہوں نے اپنے ہی خود کے احساسات، جذبات کو انہوں نے بیان کیا، اس لیے ان کی شاعری کو صرف ان کی شاعری کہا جاتا، اس پر کوئی کسی لیبل یا کسی رجحان کا، کسی تحریک یا کسی رجحان کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جیسے ان کے شعر جو مجھے زیادہ پسند آئے، میں نے اس کا ذکر اپنے مضمون میں بھی کیا ہے، ہوش اڑتے رہے جس جا پہ خرد مندوں کے، ہوش اڑتے رہے جس جا پہ خرد مندوں کے، آج اس موڑ پہ چند لمحے ٹھہر جانا ہے، ظلمتوں میں سفر ہو تو یوں ہو سحر، ظلمتوں میں سفر ہو تو یوں ہو سحر، نقش پا شمع کی طرح جلتے رہے، موت بھی جس جگہ پہ لرزا ہے آج ہم اس جگہ ہی ٹھہرے ہیں، برسوں سے پل رہے ہیں عذابوں کی نہر میں، برسوں سے پل رہے ہیں عذابوں کی نہر میں، لو آج قتل ہو گئے ہم اپنے ہی شہر میں۔
बिल्कुल जदीद उनके ही अपने लहजे का शेर है। ये शेर वही कह सकते हैं, इस पर किसी का लेबल नहीं लग सकता। जिस आग में जल जाते हैं मासूम बदन भी, उस आतिश नफ़रत को बुझा क्यों नहीं देते। हम तो सहर पले हैं हवादिस की गोद में। बड़ा अच्छा शेर है। हम तो सहर पले हैं हवादिस की गोद में, फितनों से खेलना तो हमारा ही काम है। अहले गुलशन की सियासत पे नज़र रखता हूँ मैं, अहले गुलशन की सियासत पे नज़र रखता हूँ मैं। जद में बरक़ कज अदा की अपना घर रखता हूँ मैं, जद में बरक़ कज अदा की अपना घर रखता हूँ मैं। ये शायरी महमूद अली सहर ने की। मैं महमूद अली सहर को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो सेहतमंद रहे और आज भी वो काफ़ी चवाख व चौबंद है, काम करते हैं, हर जलसों में इजलासों में शिरकत करते हैं। दूसरी एक अहम बात ये कि मैं 5वीं छठी का तालिब इल्म था। मैं पढ़ता था ज़िला परिषद गरीमपुरा में, और उस वक्त मेरे चचा जो महमूद अली सहर साहब के दोस्त थे, मोहम्मद याकूब साहब, उन्होंने मुझे इनके पास लिया के छोड़ा कि आप इनको ट्यूशन पढ़ाइए। तो मैं तकरीबन 1 साल तक मैं उनका शागिर्द भी रहा। इस तरह से ये मेरा उस्ताद भी है और दोस्त भी हैं। मैं अपनी बात कहकर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। इंतहाई पुरमसरत लम्हा है। इस लम्हे को मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी महमूद अली सहर का एक शेरी मजमुआ हसरती ही रही कि इजराई का अमल उर्दू घर, देगलूर नाका रोड 6 फरवरी को शाम के 7 बजे अमल में आ रहा है। और इसके साथ साथ किताब शेर मजमूई की इजराई के बाद एक अज़ीमशान मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आ रहा है। तमाम उर्दू दोस्तों से अपील है वो लोग इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, हमारे शहर के एक इंतहाई मोतबर और मारूफ शायर जनाब महमूद अली सहर साहब, जो हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, जो हमारे लिए बायस फ़ख्र है। उनकी शेरी मजमूए कलाम की रस्म इजराई 6 फरवरी की शब उर्दू घर देगलू नाका मुकर्रर है। इस ज़िम्मन में आप तमाम उर्दू दोस्त हज़रात से पुरखुलूस दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमा कर इसे कामयाब करें। इस मौके पर एक अज़ीमुशान मुशायरे का इनेकाद भी अमल में आया है, जिसमें मुल्क के मारूफ शोरा शिरकत फरमा रहे हैं। मेरी अदबन गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात जो उर्दू ज़ौक़ रखते हैं और शेर व अदब को चाहते हैं, वो भरपूर कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमा कर इस मुशायरे को कामयाबी से हमकिनार करें। मैं मौसूफ़ महमूद अली सहर साहब के शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मैं परस्तार तेरा एक ज़माने से रहा, मैं परस्तार तेरा एक ज़माने से रहा, चीर कर तुझको दिल मैं अपना दिखाने से रहा। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत फरमाएँ और इस मुशायरे और इजरा की रस्म को कामयाब बनाएँ। खुदा हाफ़िज़।